بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا نیا عمل بتائیں گے جس کو کرنے سے محبت کو نفرت میں بدل سکتے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے جڑ سے ختم کی جا سکتے ہیں اور آپس میں پیار و محبت کو بڑھایا جا سکتا ہے، جس سے گھر خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اس عمل کو آزمائیں اور اللہ کے پاک کلام کا مشاہدہ فرمائیں۔ ایک ایسا عمل جس کو کرنے سے آپ اپنے محبوب یا شوہر، بیوی یا اور کسی ایسے دوست کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ عمل زوراور اور فوری کام کرنے والا ہے۔ اس عمل کے ذریعے اپنے محبوب کو اپنی محبت میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا اور اسے اپنے تبلک بنانا ہرگز جائز نہیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا اور تصوراتی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبوت فرما دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت فرما دی ہے، لہٰذا ہمیں خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے قرآن میں غور و فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ غور و فکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اس حکمت والی کتاب میں غور و فکر کر کے گوہر نایاب حاصل کیا جا سکتا ہے اور اپنی پریشانیوں کے لیے قرآن پاک سے مدد حاصل کرے۔ اس عمل کو مختلف طریقوں اور تجربات سے آزمایا جا چکا ہے۔ اس کا ایک واقعہ بھی ہے تاکہ علمیات کی حقائق کو آپ کے دل میں بہتر طریقے سے اپنانے میں جگہ ملے۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں سندھ کے ایک گاؤں میں موجود تھا۔ میں جس کا مہمان تھا، اس کی لڑکی کسی کی محبت میں اپنی ذہنی توازن گنوا چکی تھی، تو میں نے اس کا علاج کیا اور لڑکی نے جب لڑکے کی وحشت کی بات بتائی اور بس میرے سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ اب میں کسی اور کے قابل نہیں، بس اسی سے میرا نکاح کروا دیں۔ میں نے کافی بار ٹالا، لیکن جب وہ اپنی ضد پر قائم رہی تو میں نے لڑکے کا معلوم کیا اور پتہ چلا کہ وہ پنجاب میں ہے اور نوکری کر رہا ہے، اور اس کے لیے یہ عمل شروع کر دیا۔ 3 دن لگاتار پڑھائی کرنے کے بعد اشارہ ہوا اتنا کافی ہے۔ ابھی پڑھائی کرتے ہوئے مجھے 7 دن ہی ہوئے تھے کہ لڑکا اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ اس طرح کے دیگر واقعات بھی ہیں جو اس عمل سے حل ہو گئے ہیں۔ اس عمل میں عشاء کی نماز کے بعد 11 کالی مرچیں لیں اور ہر دانے پر اس عمل کو 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب یہ سب عمل کر لیں تو ایک ایک دانے کو جلا دیں۔ جیسے جیسے جلتے جائیں تو اس بات کو تصور کر لیں کہ اس کی محبت میرے لیے جل رہی ہو، اور عمل کچھ اس طرح سے ہیں۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت نماز کی پابندی کے بارے میں کی تھی، لہٰذا ہمیں پوری زندگی نماز کا احترام کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک سے ہر کسی سے نصیب اچھے کریں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں مغربی ثقافت جس طرح ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں اور ان کو دین سے دور کر رہے ہیں اور غیر اخلاقی اور فحش قسم کے مواد عام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے طریقے کو اپنائیں اور پھیلائیں۔ اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ علم بھی باقی رہے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ آمین۔